دنیا کی کتابوں میں بڑے بڑے بادشاہوں کے قصے موجود ہیں، لیکن تاریخ میں ایک ایسا حکمران بھی گزرا ہے جسے بادشاہت بھی ملی اور نبوت کا مقدس مرتبہ بھی عطا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی شان اور ایسا اختیار دیا جو نہ ان سے پہلے کسی کو ملا اور نہ ان کے بعد کسی کو۔ ان کے حکم کے آگے صرف انسان ہی نہیں بلکہ جانور، پرندے، جنات اور یہاں تک کہ ہوا بھی ان کے اشارے پر چلتی تھی۔ جی ہاں، وہ عظیم نبی اور عظیم بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ روایات کے مطابق ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے شاہی تخت پر جلوہ افروز تھے کہ اسی دوران ملکہ بلقیس پورے وقار اور ادب کے ساتھ دربار میں حاضر ہوئیں۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں نے سنا ہے کہ آپ اپنے اڑنے والے تخت کے ذریعے بہت کم وقت میں دور دراز علاقوں کا سفر فرما لیتے ہیں۔ اگر آپ مجھے بھی اس تخت پر بیٹھنے کی اجازت دے دیں اور مجھے دنیا کے مختلف حصوں کی سیر کرا دیں اور اس کائنات کے عجیب و غریب مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں تو میری زندگی اور بھی بابرکت ہو جائے گی۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے، پھر مسکرا کر فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یقیناً تمہاری یہ خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد دونوں اڑنے والے تخت پر سوار ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ ہمیں وہاں لے چل جہاں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی قدرت کا سب سے حسین منظر موجود ہو۔ بس اتنا کہنا تھا کہ ہوا نے تخت کو آہستہ آہستہ بلندی کی طرف اٹھایا اور وہ شاہانہ تخت فضا میں بڑی شان کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ راستے میں وہ سمندر کے اوپر سے بھی گزرے اور کچھ ہی دیر بعد ایک ایسا منظر سامنے آیا جس نے ملکہ بلقیس کو حیرت میں ڈال دیا۔ سمندر کے بیچ ایک نہایت خوبصورت اور دلکش جزیرہ موجود تھا جس کی رہنائی اور نزاکت دیکھ کر آنکھیں ٹھہر سی جاتی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اشارے پر ہوا نے تخت کو نرمی سے اسی جزیرے پر اتار دیا۔ چاروں طرف رنگ برنگے پرندے، حسین مچھلیاں نظر آ رہی تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر ملکہ بلقیس کے لبوں سے بے اختیار نکلا، اے اللہ رب العالمین، تیری دنیا کتنی خوبصورت ہے، ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کر سکتے۔ اسی دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کی نظر آسمان میں اڑتے ہوئے چند پنکھوں والے گھوڑوں پر پڑی۔ وہ گھوڑے اس قدر تیزی سے پرواز کر رہے تھے کہ دیکھنے والا دنگ رہ جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام انہیں غور سے دیکھنے لگے، لیکن وہ پل بھر میں نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ آپ نے ملکہ بلقیس سے فرمایا کہ تم یہاں کچھ دیر انتظار کرو، میں اللہ کی اس حسین مخلوق کو دیکھ کر آتا ہوں۔ مگر بہت کوشش کے باوجود وہ گھوڑے ہاتھ نہ آئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام واپس لوٹ آئے۔ اس کے بعد دونوں دوبارہ اڑنے والے تخت پر سوار ہوئے اور تھوڑی ہی دیر میں شاہی دربار واپس پہنچ گئے۔ اگلے دن حضرت سلیمان علیہ السلام دربار میں علماء اور اہل علم کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ گفتگو کے دوران آپ نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی جانتا ہے کہ وہ حسین پنکھوں والے گھوڑے کا آخرکار جنات کے بادشاہ کو بلایا گیا؟ اس نے عرض کیا کہ حضور، ہم ان گھوڑوں تک نہیں پہنچ سکتے، البتہ ایک جن ہے جس کا نام شمدون ہے، شاید وہ یہ کام کر سکے۔ شمدون کو دربار میں پیش کیا گیا۔ وہ خوف سے کانپ اٹھا اور معافی مانگنے لگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم میرے حکم کی تعمیل کرو تو میں تمہارا گناہ معاف کر دوں گا۔ شمدون نے حکم قبول کر لیا۔ چالاکی سے ان گھوڑوں کو قابو میں کیا گیا اور وہ گھوڑے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کے حسن کو دیکھنے میں چند لمحوں کے لیے ایسے مشغول ہو گئے کہ عصر کی نماز کا وقت قریب آ گیا۔ جیسے ہی آپ کو احساس ہوا، فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر پڑے اور آنسوؤں کے ساتھ توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سورج کو حکم دیا کہ غروب میں تاخیر کرے تاکہ نبی کی نماز مکمل ہو سکے۔ اس دن اللہ کے حکم سے سورج مقررہ وقت پر غروب نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگی۔ اس کے بعد آپ کے دل میں اللہ کی محبت اور بھی غالب آ گئی۔ آپ نے حکم دیا کہ گھوڑے پیش کیے جائیں اور دنیا کی محبت پر اللہ کی محبت کو ترجیح دیتے ہوئے ان کے پنکھ کاٹ دیے گئے۔ اسی وقت غیب سے آواز آئی کہ اے سلیمان، تم نے ثابت کر دیا کہ تمہارے نزدیک اللہ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک